you are into this field اور اگر آپ یہ فیلڈ چوز کرتے ہو, be serious about it. There is no shortcut. آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو لانگ کٹس لینے پڑتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے. اینڈ اگر آپ پریکٹس میں آتے ہیں تو you need to keep at least 5 years in your mind before you can start your success. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیوز شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, PNY ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. ہم بات کرتے ہیں سم ٹائمز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, سم ٹائمز HR, ہیلتھ, یعنی لائف کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز پہ بات کرتے ہیں تاکہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو جان سکیں. آج کے جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر بلال اشرف صاحب. ان سے ہم جانیں گے کچھ لاز کے اکارڈنگ کہ جو اسٹوڈنٹس اپنی ایک لا کی اسٹڈی شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پری ریکویزٹ کیا چیزیں ہیں, کون سی ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے, فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے, اور کن چیزوں کا ایرا جو ہے وہ ماڈرن ایرا میں کن ڈومینس کا زیادہ استعمال ہے یا جس طرف بچے زیادہ اچھے طریقے سے اپنی پروفیشنل گرومنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے بلال صاحب سے. سب سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں سر کو اپنے اس شو میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, آئی ایم فائن. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر میں چاہتی ہوں سب سے پہلے آپ ہمیں تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں کہ آپ بیسکلی کن ڈومینس کو لے کر چل رہے ہیں. بیسکلی اس سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں. آئی ایم اے بیرسٹر بائی پروفیشن. میں نے بار لنکن سندھ سے پاس آؤٹ کیا ہے, سٹی یونیورسٹی لنڈن سے کیا ہے, پلس آئی ہیو آلسو ڈن ماسٹرز ان لا فرام دیئر, اور میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ سول لٹیگیشن اور ADR ہے. آئی ایم ان ٹو دس فیلڈ فار دی پاسٹ 13 years. میری اپنی لا فرم ہے. وی ہیو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ان آر لا فرم. دیر از ٹیکس ڈپارٹمنٹ, دین دیر از اے ڈپارٹمنٹ دیٹ ڈیلس ود کرمنل لاز, دین دیر از سول لا, کارپوریٹ سیکٹر ہے. میری جو فرم ہے اس کا نام بلال سرفراز ہے. اینڈ وی ہیو کلائنٹائل, ڈفرینٹ کلائنٹائل, جس میں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, بینکس ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے واپڈا ہے, NTDC ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو ورسٹائل لا کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں اپنی فرم میں. اگر آپ اسپیسیفکلی میرا پوچھیں تو میں زیادہ جو سول لٹیگیشن پلس کارپوریٹ سیکٹر کو میں ڈیل کرتا ہوں. ٹھیک. اچھا سر, ہم چونکہ بات کرتے ہیں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو میں چاہتی ہوں ہمیں تھوڑا سا انیشیلی بتائیں کہ ہم نے بڑی میتھ سنی ہے کہ لا ایک ایسا پروفیشن ہے جو لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. سوری ٹو سے ایسے ورڈس ہم بہت سننے کو ملتے ہیں کہ وہ بہت ہی مطلب غلط طریقے سے بھی جا رہے ہیں اور اپنا بہت زیادہ روب اور دبدبا دکھا رہے ہیں. مطلب ایک پروفیشنلی تو آپ کا ہے ہی, لیکن اس کے باوجود آپ کچھ چیزیں بڑی مس گائیڈ ہمیں کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا کلیئر کریں کہ لا ایز اے پروفیشن کیا ہم جو سنتے ہیں وہی باتیں ہیں یا ایجوکیشنل ڈومین میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, ٹو بگن ود, اپارٹ فرام ٹاکنگ اباؤٹ مائی پروفیشن ایز اے لائر, میں پاکستان کو ایز اے ہول ہی اس کو میں سم اپ کروں گا. پاکستان میں بیسکلی جو لا سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس پہ پولیس آتی ہے اور ڈفرینٹ ادارے آتے ہیں, پلس ہمارے ادارے میں ججز ہیں, لائرز ہیں, جن کو لا کا پتہ ہے. مس یوز ہر جگہ پہ کی جاتی ہے پاورز. بالکل. سو آئی ول ناٹ اسپیسیفکلی سے کہ لائرز ہی ایسے ہیں, بٹ آبویسلی ریپوٹیشن وائز وی ڈو ہیو دیٹ کائنڈ آف ریپوٹیشن. بٹ اب کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. ہماری جو بار کاؤنسلز ہیں, پاکستان بار کاؤنسل, انہوں نے کافی اسٹیپس لیے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ نے عموماً جو پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا تو چلے لاء میں ایڈمیشن لے لیں. تو وہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ آتے تھے who were not serious with their profession. مگر along the way اب پاکستان بار کاؤنسل نے HEC کے ساتھ مل کے کافی چینجز لے کے آ گئے. اب تو ایک تو یہ ہے کہ آپ FSC کے بعد 5 years کا پروسیس ہو گیا ہے LLB کا. پہلے 3 years کا ہوتا تھا, آپ بیچلرس کر کے لاء میں جا سکتے تھے. اب وہی لوگ کرتے ہیں لاء جنہوں نے اس پروفیشن میں آنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بیسکلی 2 پاتھ ویز یوز ہو رہے ہیں. ایک فارن ڈگری پروگرام ہے, ایکسٹرنل جسے کہتے ہیں, LLB ایکسٹرنل.
وہ بھی اے لیولس کے بعد آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. وہ یو کے کی ڈگری وہ لوگ دیتے ہیں, 3 ایئرس پروگرام ہوتا ہے. اور دوسرا جو پاتھ وے ہے وہ یہ ہے پاکستانی لا سسٹم, جس کے اندر اب 5 ایئرس پروگرام ہے وہ بیسکلی. تو اب چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں بیکاز پیپل کمنگ ٹو دس پروفیشن ہو آر سیریس اباؤٹ دس پروفیشن, جنہوں نے سوچا ہوتا کہ ہم نے آنا ہے. بالکل. اچھا سر, جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس میں تھوڑا اپڈیٹ ہوا ہے, پہلے اوبویسلی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ابھی بھی ایف ایس سی کے بعد دے ور کنفیوزڈ کہ ہم نے ڈاکٹر بننا تھا یا انجینئر بننا تھا, ہمارا میرٹ اس طرح سے نہیں آیا تو ہم ایک وکالت کی ڈگری کی طرف چلے جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ وکالت کرنے کے بعد اس کو پریکٹس بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ان بچوں کا ہوتا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں بیسکلی ہمارا جو لا پروفیشن ہے, نو ڈاؤٹ یہ کافی پاتھ ویز آپ کا اوپن کر دیتا ہے, بٹ اٹ از اے ڈیفیکلٹ پروفیشن اسپیشلی ان پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب دیکھیں آپ ایف ایس سی کے بعد وہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جب انسان جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ سوچتا ہے کہ جی میں نے فلاں سبجیکٹ کرنا ہے, اور وہ پوری عمر پہ اس پاتھ وے پہ چلتا ہے. اگر وہ لا میں آتا ہے, تھیوری میں اوبویسلی تھنگس آر ڈفرینٹ, پریکٹیکل لائف میں لا از ڈفرینٹ. یہاں پہ دیر آر نو شارٹ کٹس. اٹس اف یو کمنگ ٹو پریکٹس دین یو نو اٹس اے ویری ہارڈ فیلڈ بیکاز دیکھیں آپ ڈاکٹر بنتے ہیں, ایم بی بی ایس کے بعد آپ ہاؤس جاب کر سکتے ہیں, آپ کے پاس مطلب آرگنائزیشنس ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں, یو گیٹ پیڈ فار اٹ. ٹھیک ہے, لائرس کے لیے یہ سہولت انفارچونیٹلی نہیں ہے. یو ڈو ناٹ گیٹ پیڈ, اور اگر اف یو گیٹ پیڈ ٹو وہ بھی ہائیلی پیڈ نہیں ہوتا, آپ کا مشکل سے اسٹائفنڈ ہوتا ہے, آپ کا آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے. اس لیے بہت لوگ اس پروفیشن میں سروائیو نہیں کر سکتے. دے اسٹارٹ ود دس پروفیشن بٹ الٹیمیٹلی 2-3-4 سال بعد دے گیو اپ اور دے چوز سم ادر کیریئر. جیسے فار ایگزامپل دے گو فار کمپٹیشن ایگزامس یا جوڈیشری میں چلے جاتے ہیں. سو اور ون آف دی ادر ریزنس وائی بہت کم لوگ اس پروفیشن میں آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ یہ جو لا ایز اے پروفیشن ہے, جب آپ یہ کمپلیٹ کرتے ہیں تھیوری, پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یہ بہت سارے پاتھ ویز آپ کو اوپن کر دیتا ہے. بہت لوگ ان ہاؤس کاؤنسل چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دے پریکٹس لا بٹ ایز این ان ہاؤس کاؤنسل فار ڈفرینٹ کمپنیز. کچھ لوگ جوڈیشری کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ کمپٹیشن کے پیپرز لے کے سی ایس ایس پی ایم ایس کر لیتے ہیں, کچھ لوگ بزنس میں چلے جاتے ہیں. لا آپ کو کیونکہ ایک بینیفٹ دیتا ہے. بینگ اے لائر is I think you know privileged in Pakistan because you know the law, تو آپ کو کوئی مس یوز نہیں کر سکتا. سو اس لیے I think you know بہت کم لوگ سروائیو کرتے ہیں اس پروفیشن میں. سر جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں ہمیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, تو ایسے کون سے بیسک چیلنجز ہیں جو ہمیں اس فیلڈ میں نظر آتے ہیں اور ہم اس کو اوور کم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آفٹر یو کمپلیٹ یور LLB, ڈیورنگ LLB ہی آپ کو ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے ڈو یو جسٹ ہیو ٹو گیٹ اے ڈگری اینڈ اسٹارٹ پریکٹسنگ, یا ڈو یو ہیو ٹو اسپیشلائز LLM کرنا ہے, بار لا کرنا ہے, یہ وہ. اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم, جسٹ گو فار اٹ. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ LLB کے بعد 2-3 سال پریکٹس کی, پھر چلا گیا کرنے کے لیے, پھر واپس آیا, وہ پھر آپ اپنا کیریئر جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں, اور وہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ڈس ایڈوانٹیج تو ہوتا ہی ہوتا ہے, بٹ آپ کو ڈسکریج کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, بیکاز آپ کو پے نہیں مل رہی ہوتی اتنی جلدی. ایک تو یہ کہ اگر اف یو وانٹ ٹو گو فار LLM اور بارٹ لا اور ہائر اسٹڈیز, تو آپ کو فوراً آفٹر یور LLB وہ کر لینی چاہیے پلان. دوسرا یہ کہ آفٹر یو کمپلیٹ یور اسٹڈیز, یو کمنگ ٹو یور پریکٹیکل فیلڈ, آئی ایڈوائز مائی اسٹوڈنٹس, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, آپ نے لائسنس کے لیے فوراً اپلائی کریں, ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم ان اٹ. مائنڈ میں اپنا فیلڈ سلیکٹ کر لیں کہ جی میں نے فار ایگزامپل مجھے کرمنل لا میں انٹرسٹ ہے, فائنڈ گڈ سینئرس, کرمنل لا کے چیمبرس جوائن کریں, وہاں پہ آپ لا سیکھیں. یو نیڈ ٹو بی کلیئر ان یور مائنڈ کہ دس از دی پاتھ آئی ہیو ٹو چوز, اور اس پہ آپ کو چلنا چاہیے. بڑا, کیونکہ یہ ہم چیزیں یہی غلطیاں کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں. اچھا سر, لاسٹ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس جانا چاہ رہے ہیں LLB کی طرف یا لا کے فیلڈ میں, تو ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہیں یا ٹپس ہیں جو آپ نے اپنے پورے کیریئر میں دیکھی ہیں اور جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے بچوں کو کہ اگر ان ڈومینس پہ وہ شروع سے ہی کام کریں تو وہ اوبویسلی ایک سکسیس کے اسکیل پر لازمی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, I also teach in Punjab University and different other universities as a visiting lecturer. تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں لا از کامن سینس. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو
गेट इनटू टेक्निकल स्टफ और ये वो लॉ आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फ़लाँ लॉ है फ़लाँ, यू जस्ट हैव टू अप्लाई और अंडरस्टैंड इट, ठीक है. ये एक कॉमन सेंस होता है. इसके लिए आप कोई स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है, लॉ का सब्जेक्ट नहीं है, आपने मैट्रिक तक या FSC तक पढ़ना होता है तो स्पेसिफिकली आप इसमें आ सकते हो. तो और इट्स नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड लॉ. ऑब्वियसली देखें, there are different subjects over the period of 5 years that you learn. Islamic laws हैं, property laws हैं, criminal laws हैं, civil laws हैं, different human rights के हैं वगैरह वगैरह. तो practical life में ऐसा नहीं होता कि जी आप हर एक फील्ड में स्पेशलाइज कर लो. ऑब्वियसली किसी की एक होती है, किसी की 2 स्पेशलाइजेशन होती है. तो बट यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट के कोई कौन सा सब्जेक्ट है. अगर कोई आपके पास प्रपोजिशन आती है, यू नीड टू नो कि आपने कहाँ पे लुक करना है, कहाँ पे देखना है, वहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी. तो द ओनली टिप आई गिव टू माई स्टूडेंट्स इज़ टू स्टडी, ठीक है, नॉट टू मेमोराइज इट, टू अंडरस्टैंड इट बेसिकली. दैट्स ग्रेट. जैसे बहुत ही वो ज़बरदस्त सी एक इनिशिएटिव था, स्पेशली मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स इस तरफ जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं वो इन्हें साथ लेकर चलें, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है. लास्ट में चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप स्पेशली हमारे ऑडियंस को और इन यंगस्टर्स को देना चाहें जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो क्या मैसेज आप उनको देंगे? देखिए, दी ओनली मैसेज आई विल गिव इज़ इफ़ यू आर इनटू दिस फील्ड, और अगर आप ये फील्ड चूज़ करते हो, बी सीरियस अबाउट इट. देयर इज़ नो शॉर्टकट. आपको पढ़ना पड़ता है, आपको लॉन्ग कट्स लेने पड़ते हैं कामयाब होने के लिए. एंड अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं तो यू नीड टू कीप एट लीस्ट 5 years in your mind before you can start your success and build your own office and stuff. ज़बरदस्त. ये बड़ा ही अच्छा सा मैसेज आपने दिया, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हमारे पास जब एक ब्रेड एंड बटर का रिसोर्स नहीं होता तो हम फ़ौरन वो फील्ड ही छोड़ देते हैं कि हम कुछ और कर लेते हैं ताकि हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े. तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मैसेज था कि अगर आपने इस फील्ड में रहना है तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्लस शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं. टाइम टेकिंग चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन उनके बाद आपको सक्सेस भी मिलती है. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.